جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج منڈے کا دن ہے اور جرمنی میں 18 جنوری 2021 آپ نے دیکھا کہ کس طرح انسان کا جو اختتام ہے وہ آپ نے آغاز میں دیکھا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے کرم بنا کے ایک دن یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کل ہمیں افسوسناک خبر محترم اپنا جو شاد صاحب تھے، منظور شاد صاحب، ان کی ملی، تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ یورپ میں یا امریکہ میں، کینیڈا میں جو ہم باہر بس رہے ہیں، ہماری جو آگے جنریشن جو اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک مفت میں خزانہ اکٹھا کرنا شروع کریں، اس صورت میں کہ وہ جو ہمارے بزرگ آج بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں اس بیماری کے دوران۔ پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا ایک کے بعد ایک غم کی خبر، تو ان کی جو کارہائے نمایاں ہیں، جو انہوں نے دنیا میں اپنا وقت گزارا بچپن سے لے کے بزرگی تک اور پھر مولا کے حضور حاضری تک، اس کو مختلف دوستوں کے کومنٹس یا ان کی جو انہوں نے زندگی ان کے ساتھ گزاری، اس کو اکٹھا کر دیا جائے ایک جگہ پہ اور وہ ایک تاریخی چیز بن جائے۔ اس پہ کوئی رتی بھر خرچہ نہیں ہونا، کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف ایک خزانہ بن جائے گا آنے والی جنریشنز کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، کہ جو بھی بزرگ ہمارے ان حالات میں گزر رہے ہیں، ایون کہ پہلے جو گزر چکے ہیں، ان کے جاننے والے دوست احباب جن کے ساتھ انہوں نے اچھا وقت گزارا ہوا ہے، اور وہ مثالیں جو دوسرے آنے والے بچوں کے لیے قابل تقلید ہیں، جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خلافت سے محبت، جماعت احمدیہ کے مختلف شعبہ جات میں خدمت کی جو ان کو توفیق ملی، وہ ساری اکٹھی کر دی جائیں 10-15 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ میں، تو میرا خیال ہے وہ جب بھی کبھی آنے والے وقتوں میں کوئی دیکھنا چاہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا خدمات کی، کیا کیا وقت پہ انہوں نے قربانیاں کی جماعت کے لیے، تو وہ خود ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ کلک کریں گے دیکھ سکتے۔ شاد صاحب کے متعلق کل مجھے دوستوں نے اتنی باتیں بتائیں میسیجز پہ کہ میں اس کو آج اگر 10 منٹ کے اندر بیان کر سکوں تو میرا خیال ہے بڑی بات ہوگی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے اور آپ کی رائے بھی ہمیں چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ میرے ذہن میں کل یہ اچانک ہی خیال آیا کہ ہم یہ جو بزرگ گزر رہے ہیں ان کے متعلق اس طرح ایک پروگرام رکھا کریں 10-15 منٹ کی، جس میں دوستوں کے ہائی لائٹس جو انہوں نے ان کے متعلق۔ اب یہ منظور شاہ صاحب جو ہیں، ان کے متعلق میں ذاتی طور پہ اتنا ہی واقف تھا کہ میں جب جرمنی میں آیا تو مجھے کس فارموں پہ سائن کروانے تھے، تو میں مائنز گیا۔ مائنز اس وقت یہ فرینکفرٹ سے 30 کلومیٹر 40 پہ ہے، اور اس وقت ایک ہی ریجن ہوتا تھا، فرینکفرٹ بھی اسی میں شامل تھا، تو وہ امیر ریجن امیر رہے ہیں اس وقت۔ یہ 90s کی دور ہے، 96 کی بات ہے، 95 کی۔
بڑے آرام سے ہم گئے. پھر ہومیوپیتھک کے بہت ہی قابل کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لیے تقلید یا بہت ہی قابل ڈاکٹر یہاں بہت لوگ ان سے دوائیاں لیتے رہے ہیں, ان سے استفادہ کرتے رہے ہومیوپیتھک کی دوائیاں. اسی طرح ہی ایک دوست نے لکھا کہ ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ دفتر میں آئیں تو آ کے وہاں کام ہوگا, جہاں وہ باہر کہیں ملاقات تو آپ فارم لے جاؤ تو وہ سائن کر کے تو وہ دے دیتے تھے. یہ ان کی ایک بڑک پن تھا. یہ ہوتا ہے بزرگوں کا کہ ان کے اندر کوئی میں ہوتی ہے کہ نہیں میں تو عہدے دار ہوں, آؤ دفتر میں آ کے, یہ نہیں. پھر ایک دوست نے بتایا کہ کراچی میں جب یہ قائد ضلع تھے تو یہ 80s کی بات ہے غالباً, وہ کہتے ہیں انہوں نے مطلب اتنا ان کا اچھا لوگوں کے اوپر اثر تھا کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ کوئی گندا نالا ہوتا تھا کسی علاقے میں, تو انہوں نے دوستوں کو یہ نہیں بتایا کہ کس لیے. انہوں نے کہا جی آپ ہم نے وقار عمل کرنا آ جائیں. اس میں ڈاکٹرز کیا اور اس میں انجینئرز کیا اور اس میں کمپیوٹر کیا, جو خدام تھے وہ پہنچ گئے کوئی 200-300 وہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ نالے کے اندر آپ نے جانا ہے اور یہ صفائی کرنی ہے. تو لوگ اس کے اندر ایسے چلے گئے اور وہ میڈیا والے اس وقت لوگ آئے اور انہوں نے تصویریں بنائیں. اور یعنی وہ اطاعت, وہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا اچھا لیڈر, اس کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ انہوں نے کیسے کام لینا ہے. یہ بھی پھر وہ قائد اپنا ادھر کراچی رہے ضلع, پھر اس کے بعد وہ نائب امیر شاید ادھر کا تو میرے علم میں قائد ضلع کا انہوں نے بہرحال ذکر ملتا ہے. پھر وہ جرمنی آئے, تو جرمنی میں آ کے انہوں نے کافی زیادہ خدمت کی توفیق پائی, نیشنل سیکرٹری امور ہمارے, پھر وہ اپنا ریجنل امیر رہے. پھر جو ایک چیز دوستوں نے مجھے بتائی کل وہ بڑی کمال کی, 2008 میں انصار اللہ جرمنی کے تحت ایک مقابلہ رکھا گیا مقالے کا, کہ مقالہ لکھا جائے گا خلافت کے متعلق نا, اطاعت خلافت یا خلافت کی کسی. تو اس کے اندر وہ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے شاد صاحب اور انہوں نے مل کے مطلب کہ تیاری کرتے رہے, بیٹھ کے مشورے بھی کرتے رہے. تو وہ جو مقالہ لکھا گیا اس کے اوپر پوری جرمنی میں حضور شاہ صاحب کی پہلی پوزیشن آئی, اور اس میں سب سے بڑی جو بات تھی یہ تھی, اعلان ہوا تھا کہ ان کو انعام جو ہے حضور اقدس کے ہاتھوں سے ملے گا. تو وہ فرسٹ پرائز ان کے حصے میں آیا, اور جو دوست دوسرے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا سیکنڈ پرائز تھا. غالباً انہوں نے سند بھی شاید بھیجی ہوگی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کسی شخص کے جانے کے بعد جو دوسروں سے جب شیئر کی جائیں تو وہ اس کو خراج تحسین کے طور پہ بھی, اور اپنا کیا کہتے ہیں جو لوگ پیچھے بچے جوان ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک قابل نمونہ ہوتی ہیں. اب یہ نظارہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. کل دیکھیں کتنی زیادہ برف تھی یہاں پہ, اور آج برف کم ہو گئی. ساتھ ساتھ آپ یہ نظم بھی انجوائے کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں, کیونکہ یہ نظم بھی بڑی ایک یادگار ہے. جب کسی خلیفۃ المسیح رابع نے وفات, غالباً بیگم صاحبہ کی وفات پہ لکھی تھی, جو ایک درد رکھتی ہے اندر. تو یہ شاد صاحب کا جو میں بتا رہا تھا, ان کی خلافت کے ساتھ محبت کے متعلق بہت سارے لوگوں نے بتایا جی ان کی بڑی اپنا شدید محبت کرتے تھے خلافت سے اور جماعت کے کم. یہ جو توفیق ملتی ہے کسی شخص کو جماعت کی خدمت کرنے میں یا خلافت کے ساتھ مضبوط تعلق کا اظہار کرنے میں, وہ ہر بندے کی اس لیول کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں بے شمار احمدی ہیں دنیا میں, لیکن کئی خوبیاں ایسی ہوتی ہیں وہ بندے کے جانے کے بعد دنیا پہ اجاگر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کراچی میں یہ غالباً کسی پولیس کے محکمے میں تھے, دوست نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا. بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا وہاں. بہت سارے خدام یا بہت سارے لوگ جو باہر 90s میں 80s میں وہ آئے, تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ بغیر کسی لالچ یا لوس کے یہ وہ کرتے رہے ہیں. اور دوست بتا رہے تھے کہ وہاں جس محکمے میں اس زمانے میں تو پولیس میں کسی اہم شعبے میں ہونا مال ہی مال ہوتا تھا, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو شعبے کے وہ جو لوگ وہاں کام کرتے تھے دوسرے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ اگر چاہے نا تو ہر مہینے ایک کوٹھی بنا لیا کرے, لیکن یہ نہ خود کرتا ہے کچھ اور نہ ہمیں کرنے دیتا ہے, ہمیں روکتا ہے. تو بہرحال
یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. کل ہی میں کسی کی بات سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جو انسان ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اپنا جب اس دنیا سے روانہ ہونا ہوتا ہے ہر کسی نے، لیکن انسان بھولا ہوتا ہے اپنی وقت روانگی کو. بیسیکلی ساری دنیا انسان فتح کرنا چاہتا ہے مال کے لحاظ سے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے لحاظ سے، بہت کچھ، لیکن اصل میں اپنا جنازہ اس نے خریدنا ہوتا ہے، صرف جنازہ. اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں مال بنا رہا ہوں یہ وہ، کہ اس کے یہ 6 گز دور یا کتنے کلومیٹر دور اس کی 1.5 میٹر کی بس جگہ ہے. وہ سارا عمر زیادہ سے زیادہ بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے. لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والے یا اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ خدمت دین بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانیت کی بھی خدمت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آج جو میں دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں. آغاز میں نے دکھایا کہ کس طرح انسان بیسیکلی کیا ہے، اس کی اوقات کہاں اس نے پہنچنا ہے، اس کو انسان نہ بھولے تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے. پھر انشاءاللہ